آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ وہ کون لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے علماء جن کے نام انہوں نے مشہور کیے ہوئے ہیں. میں تو ان کو مانتا ہی نہیں اس لحاظ سے کہ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت ہے قرآن اور سنت رسول، جو عمل ہے آپ کا اور جو چل رہا ہے. امام بخاری اذان نہ بھی لکھتے تو اذان ہو رہی تھی، امام بخاری نماز نہ لکھتے تو اذان نماز ہو رہی تھی، جمعہ ہو رہا تھا، حج ہو رہی تھی. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اسلام ان کا محتاج ہے. انہوں نے اس کو محتاج بنا دیا اہل روایات نے، اور سارے اہل روایات ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے کے سارے جو بھی روایات سے دین لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دین یہیں سے ملنا ہے، وہ پھر اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو اٹسٹیک کرتے ہیں. اچھا، اب یہ باتیں وہ جمعے پہ یا عوام الناس سے نہیں کرتے. عوام الناس کو پتہ ہی نہیں. اصل پانی مرتا ہے وہاں جب کوئی ان پر، مثال طور پر جب یہ شیعہ پر اعتراض لگاتے ہیں کہ تم تو اس قرآن کو وہ مانتے نہیں ہو جو یہ قرآن ہے، تو پھر وہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم اپنی پہلی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرو، تم نے کیا کیا ہوا ہے. یہ پھر وہاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر لڑائی ہوتی ہے، وہ ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے. بھائی باہر پڑوسی نہ سننے، اندر ہی لڑائی ہوتی رہے. تو یہ شیعہ اور سنی اس طرح آپس میں لڑتے ہیں. لیکن ایک اور جگہ بڑی خطرناک ہے، جب ہم قرآن دوسروں کو پیش کرتے ہیں، مستشرقین اور باہر والے جو چاہتے ہیں کہ اسلام نہ پھیلے، اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوں، وہ پھر ان کو آگے لاتے ہیں، پھر اس کے مطابق کتابیں لکھتے ہیں. پھر ان کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. پھر یہ کہتے ہیں یہ تو دشمن ہے، یہ فلاں ہے، ان کی بات ہی نہ سنو. ارے بھائی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو. تو ایک تو یہ ہو گیا. میں نے آپ سے کہا سورہ احزاب کی آج بھی تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ اس کی جو ہے 273 آیات تھیں. آج بھی موجود ہے، لکھا ہوا ہے. میں نے 2-3 علماء سے پوچھا بھائی وہ کہاں گئی؟ اب 73 ہیں صرف. تو وہ 200 آیات گئی کہاں؟ بتاؤ تو صحیح. کہتے منسوخ ہو گئی. میں نے کہا شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں 5، تم ابھی 200 پہ صرف 1 پہ چلے گئے. انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ صاحب کو سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت ایسی ہے اگر وہ اس کو مان لیں تو اس ایک آیت سے 120 آیات منسوخ ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جہاں کافروں کے ساتھ صلح کی بات ہے تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ کافروں کے ساتھ سختی کرو، تو وہ کہتے ہیں وہ جتنی صلح والی ہیں 120 وہ منسوخ ہو گئی. جھگڑا مکا، موٹی گل کی تھی. اب اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ جی حدیث اس حوالے سے یہ بڑی لازم ہے اور اس کے بغیر کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے ناسخ منسوخ کی بات کی. پھر ایک اور شوشہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اختلاف قرت، کہ جی قرت کے مختلف وہ ہیں رنگ ہیں. اور اس کے لیے ایک بڑی مشہور حدیث ہے 7 عرف والی. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک صحابی کے پیچھے، حکیم بن حشام تھا غالباً، مجھے نام یاد نہیں، ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. انہوں نے سورہ فرقان پڑھی تو آپ نے نماز کے بعد اس کے گلے میں نا اپنی چادر ڈال دی کہ یہ تم نے یہ کہاں سے بھائی سورہ فرقان پڑھی؟ مجھے سورہ فرقان مجھے خود یاد ہے، تو یہ تم نے جو پڑھی ہے یہ کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو رسول اکرم سے سیکھی ہے. حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی رسول اکرم سے سیکھی ہے. وہ ان کو پکڑ کے رسول اکرم کے پاس لے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ کیا پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھہر، چھوڑو اس کو. چھوڑ دیا. اچھا تم سناؤ. اس نے سنائی. آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک پڑھی ہے. اب حضرت عمر سے کہا تم سناؤ. حضرت عمر نے سنائی. آپ نے فرمایا تم نے بھی ٹھیک پڑھی ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن 7 عرف پہ 7 سٹائل پہ اترا ہے؟ چل اس حدیث کو لے کے اب آج بھی کوشش ہو رہی ہے کہ قرآن کے مختلف اسی طرح جو ہے نا مختلف قرت کے حوالے سے وہ بنائیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نہیں کر سکے، نہ کر سکیں گے. لیکن اصل بات اور ہے
یہ پوری روایت آپ پڑھ لیں. میں نے کئی دو علماء کے پاس خود گیا ہوں. میں نے کہا خدا کے بندے وہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیسے پڑھی, فرق کیا تھا. ہوائی بات ہے, انہوں نے پڑھی کیا ٹھیک ہے, انہوں نے پڑھی ٹھیک ہے, بھائی بتاؤ کیا پڑھا تھا, انہوں نے کیا پڑھا, انہوں نے کیا پڑھا. میرے ایک دوست ہے, اس کے ایک دوست کے ساتھ وہ تھوڑی سی تلخی ہو گئی, تو 10 دن گزر گئے تو میں نے اپنے اس دوست کو تھوڑا سا شرمندہ کیا. میں کہ یار تم مجھ سے کچھ کر لیتے معذرت. کہتا میں نے بات کر لی تھی, میں نے بات کر لی تھی. خیر میں نے خوش ہو گیا. میں نے اسے پوچھا اس بات میں وہ مجھے ملا. میں کہ یار وہ تم سے ورشن نے بات کر لی تھی. کہتا ہاں کہ بات کیا کرنی تھی, مجھے برا بھلا کہتا رہا. تو میں نے اسے کہا, میں کہا واپس میں نے جب دوبارہ اس کو ملا تو میں نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا تھا. کہتا میں نے کہا تھا نا کہ بات کر لی تھی. یعنی ہوائی بات جب گول مول بات ہو, بتایا نہ ہو کہ بھائی معذرت کی تھی یا میں نے ان کو اور الٹا اور لڑا. تو یہ جو سورہ فرقان پڑھی ہے یہ کیا پڑھی ہے, کیا انہوں نے پڑھا, کیا انہوں نے پڑھا, ہمیں بھی تو پتہ لگے بھائی فرق کیا تھا. ہمیں جو روایت سنائی جاتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ, اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان ہی نہیں رہے گا. تو بتاؤ تو صحیح وہ کیسا, وہ الفاظ تو بتاؤ کیسے الفاظ تھے. جب قرآن میں سورہ فرقان کے الفاظ ہیں تو وہ کون سے الفاظ تھے جو انہوں نے پڑھے, اور یہ حضرت عمر والے ہم پڑھ رہے ہیں یا دوسرے ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ گول مول اس طرح آپ کو اکثر روایات ملیں گی. بس وہ کہتے ہیں بس ایمان لائی جاؤ اور بس ساڑھے کام ویکھی جاؤ.